آخر میں کیا فرما رہے ہیں مصطفیٰ اپنے خدا کے فرمان کے مطابق لکم دینکم ولی دین، اے بتوں کی پوجا کرنے والوں، اے بتوں کے سامنے جھکنے والوں، تم تو لاکھ کے سامنے جھکتے ہو، تم تو لاکھ کے سامنے جھکتے ہو، تم تو عزا کے سامنے جھکتے ہو، تم تو ہبل کے سامنے جھکتے ہو، مگر ہم تو خدا کو ایک مانتے ہیں، اس لیے تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اخیر میں یہ فرما رہا ہے محبوب کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے، صبح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہی فرمان خدا ہے۔ کوئی بھی کافر چاہے خدا کی وحدت کا انکار کرتا ہوا ہے، چاہے خدا کی کسی صفت کا انکار کرتا ہوا ہے، چاہے پیارے مصطفیٰ کی عظمت کرتا ہوا کفر کرے، ہر کافر کے لیے صبح قیامت تک کے لیے یہی پیغام خدا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ ہمارا تو ذہن وہ ہے جو پہلی کے امام نے دیا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مرفق کیجیے، اور خیز میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، خیز میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اور سر پھیرے جس میں تعظیم حضور اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا کوئی بھی خطا یا غلطی قصدن یا سہون ہو گئی ہو تو رب العالمین معاف فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے، آپ سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، خدا حافظ، السلام علیکم۔ ہلو، تسلی ہو تو جاتی ہے مگر دھڑکن نہیں جاتی، تسلی ہو تو جاتی ہے مگر دھڑکن نہیں جاتی، نظر بو جہل آ جاتا ہے تو الجھن نہیں جاتی، انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر ہرگز نہ مانیں گے، یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایندھن نہیں جاتی، انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر ہرگز نہ مانیں گے، یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایندھن نہیں جاتی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ برف کو چھوڑیے پتھر پہ پھسل جائے گا، اس کے چہرے کا ہر ایک رنگ بدل جائے گا، جس کو سرکار دو عالم سے ذرا نفرت ہے پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا، جس کو سرکار دو عالم سے ذرا نفرت ہے پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا۔ میرے آقا کے مختار ہونے کا انکار کرنے والے یاد مصطفیٰ کو نمازوں کی دیواروں میں دراروں کی صورت میں گرداننے والے ایک خیال کا اظہار کرتے ہیں، میں ان کے باطل عقائد کے گنبد و مینار کو مسمار کرتا ہوں۔ تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں، سنیا، تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں، یہ کہہ کے ایک مولوی شیطان ہو گیا۔ تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں، یہ کہہ کے ایک مولوی شیطان ہو گیا۔ میں نے نبی کو یاد کیا جب نماز میں تو کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا۔ میں نے نبی کو یاد کیا جب نماز میں تو کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا۔ نسبتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، نسبتوں کی تقریب ہم بجا لاتے ہیں، نسبتوں کی خوشبو کی زنجیر کو اپنے گلے میں ہم ڈالے رکھتے ہیں۔ امام مالک مدینہ منورہ میں چل رہے تھے، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، سنبھل کے چلنے لگے تو لوگوں نے پوچھا، اے مالک آہستہ آہستہ چلنے کی وجہ کیا ہے؟ امام مالک کہتے ہیں ڈر لگ رہا ہے کہیں کانٹا نکل نہ جائے۔ اللہ ذرا زور سے کہہ دو، کیا فرماتے ہیں؟ ڈر لگ رہا ہے کہیں کانٹا نکل نہ جائے۔ پھر فرماتے ہیں اگر خدا نے کل میدان محشر میں مجھ سے پوچھ لیا ہے میرے بندے، مالک نام تھا، میرے بندے مالک میری بارگاہ میں کیا لے کے آئے ہو؟ تو امام مالک کہتے ہیں میں کہوں گا اے پروردگار عالم تیری شان کے لائق تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے پیر میں داغ ہے جو مدینے شریف کے کانٹے کا، یہی میری بخشش کا جو سرٹیفکیٹ ہے۔ اب آئیے دوسرا پہلو لے کے آپ،
وہی زمین ہے مدینہ منورہ کی، شہر کعبہ ہے، شہر مصطفیٰ ہے، ارض اجابہ ہے، ارض مصطفیٰ ہے۔ اسی زمین پر بدعقیدہ امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر میرے آقا مجاہد ملت کو صدوقوف کیا گیا، مارا پیٹا گیا، گرفتار کیا گیا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر جیل کی کوٹری سے نکال کر حضور مجاہد ملت کو چیف جسٹس کے سامنے لایا گیا، وہاں کے قاضی القضات کے سامنے۔ آپ سامنے ایک کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جج آپ سے سوال کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جج کے کہنے پر ایک چائے آئی مجاہد ملت کے لیے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ شیخ حبیب الرحمان چائے پی لیجیے، مدینہ شریف کا واقعہ۔ جج نے کہا چائے پی لیجیے، اب جواب سنیں آپ۔ مجاہد ملت فرماتے ہیں میں انکار بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس چائے میں مدینہ شریف کا پانی ملا ہوا تھا۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ میں انکار بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس چائے میں مدینہ شریف کا پانی ملا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں پیوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ ایک وہابی لے کے آ رہا ہے۔ یہ ہے میرے آقاؤں کے پاکیزہ کارنامے۔ دعا کریں ہم سب کی نسلوں کو اور ہم سب کے اعتقاد کے وجود کو رب قدیر بدعقیدوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ جتنی باتیں حدیث و قرآن کے حوالے سے کی گئی، آپ کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں کیا یہ باتیں وہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا یہ تمام تر چمکتے ہوئے الفاظ ان کی نگاہوں کے پر اسٹیکر بن کے چسپاں نہیں ہوتے ہیں؟ سب ہوتے ہیں۔ حضور پاسبان ملت کہا کرتے تھے کہ یہ بولتے ہیں مگر سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مناظرہ ہو رہا تھا، مناظرے کا اسٹیج لگا ہوا تھا۔ رئیس القلم علامہ اشرف القادری کو پیاس کا احساس ہوا، ایک گلاس پانی منگایا، کرسی پر بیٹھ کر ایک گلاس پانی ایک ہی سانس میں پی لیا۔ اپوزیشن پارٹی کا لیڈر غالباً نور محمد ڈانڈری کا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا لوگوں دیکھا آپ نے، یہ رئیس القلم ہے، یہ رئیس التحریر ہے، یہ سنی جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے سنی بنتے ہیں، انہیں پانی پینے کا ڈھنگ نہیں معلوم، شعور نہیں ہے۔ علامہ اشرف القادری کھڑے ہو گئے، فرمایا بیوقوف کیوں چیخ رہا ہے؟ اس نے کہا آپ نے ایک گلاس پانی ایک ہی سانس میں پی لیا۔ علامہ فرماتے ابھی 2 گلاس پینا باقی ہے۔ سمجھے؟ علامہ جانتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے ایک گلاس پانی 3 سانس میں پینا چاہیے، لیکن سوال کرنے والا جب معذور ہوتا ہے تو جواب بھی اس کے انداز میں ہوتا ہے۔ دعا کریں رب قدیر دوست پر کی یہ تاریخی کانفرنس ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اتنے کثیر تعداد میں علماء کرام آ گئے، اور پھر آپ نے دیکھا علامہ عتیق الزماں قادری کے باقاعدہ بیانات جو ہمارے اعتقاد کے سر پر عشق مصطفیٰ کی گناہ